نمیم ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں پانی نہ ٹھہرے، یعنی وہ پانی پیتا ہے تو فوری طور پر وہ اس کے پیٹ سے نکل جاتا ہے۔ اور اصطلاح نمیمہ یعنی چغلی کا مطلب یہ ہے کہ نقل کلام الناس بعضهم الى بعض علی جہت الفساد، کہ فساد کرانے کی غرض سے یا بری نیت سے ایک شخص کی بات دوسرے شخص کو بتانا۔ ایک شخص نے بات کی ہے، اس نے سنی ہے اور دوسرے شخص کو جا کے بتا دی، اور نیت کیا ہے؟ صرف اس کو خراب کرنا یا اس کو بدنام کرنا یا اس کو پریشان کرنا۔ تو جو شخص بھی ایسا کام کرتا ہے کہ کہیں سے بات سن کے کہیں پہ پہنچا دیتا ہے، وہ نمیمہ یعنی چغلی کا مرتکب ہوتا ہے۔ چغلی اور غیبت کا فرق تو آپ سمجھ چکے ہیں نا، کہ غیبت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود اپنی طرف سے کوئی بات کرے اور کسی کی عدم موجودگی میں بات کرے، تو اور چغلی یہ ہے کہ کسی کی بات کو کسی تک پہنچا دے، اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایسا گناہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی بد اخلاق انسان ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک عیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیبت بھی کرتا ہوتا ہے، وہ چغلی بھی کرتا ہے، موقع ملے تو بہتان بھی لگاتا ہے، بد اخلاق بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عام طور پر جو ہے وہ ایک قسم کی کیٹیگری کے انسان کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں جب چغل خوروں کا ذکر فرمایا تو کئی صفات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ اے پیغمبر ہر ایسے شخص کی آپ پیروی نہ کریں جو بہت قسمیں اٹھانے والا ہے لیکن رسوا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، پہلے اس میں خامی کیا ہوتی ہے؟ بڑی قسمیں اٹھاتا ہے لیکن رسوا ہوتا ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، دوسری اس میں بری عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پر عیب لگاتا ہے۔ اب تیسری عادت یہ بری ہوتی ہے کہ مشاء بنمیم، کہ وہ لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے اور بہت زیادہ چغل خور ہوتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، کوئی برا کام ملے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ، اور ہوتا بڑا بد اخلاق ہے، ذلیل اور بد اثر ہوتا ہے۔ تو یہ مفسرین، بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک خاص شخص، ویسے تو عام ہے، ہر وہ شخص جس کے اندر یہ عادتیں پائی جائیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص شخص ولید بن مغیرہ وہ اس سے مراد ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا اور کفر کی حالت میں ہی اس دنیا سے گیا، ولید بن مغیرہ۔ لیکن اس سے مراد جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک شخص تو تھا مراد، لیکن اس سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تقریباً 8 بری عادات ہیں جو چغل خور کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک اور باقی 7 جو ہے وہ دوسری ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ بدکار عورتیں جو مومنوں کے گھر میں تھیں ان کا ذکر فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام ان کی بیویوں کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ یہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دو نیک انسان، انبیاء سے زیادہ نیک اور صالح اور کون ہو سکتا ہے، ان کے عقب میں تھے لیکن انہوں نے ان نیک آدمیوں سے خیانت کی۔ وہ خیانت کیا تھی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بدکاری یا زنا نہیں کیا تھا۔ جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی نا، یہ لوگوں کو کہتی تھی میرا خاوند پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون، اس کی بات نہ ماننا۔ اور جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ چغلیاں کرتی تھی اور گھر کی باتیں جا کے لوگوں کو بتاتی تھی ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے، یہ خبر جو ہے یہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے تو ان کو بتائی تھی کہ ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں۔
تو یہ جو دو بری عورتیں تھیں جو نبیوں کی بیویاں تھیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ چغلی کی صفت جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ اس وجہ سے یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو خائن عورتیں قرار دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ابو لہب کا ذکر کیا، ابو لہب کا ذکر فرمایا، تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی ذکر فرمایا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایندھن اٹھانے والی ہے۔ تو ایندھن اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو بری صفات تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ چغل خور عورت تھی۔ اور ایندھن اٹھانے والا کیا کرتا ہے؟ ایندھن سے آگ لگتی ہے نا، تو یہ عورت بھی اسی طرح سمجھے کہ ایک طرف سے ایندھن اٹھاتی اور دوسری طرف جا کے آگ لگا دیتی، ایک طرف سے بات سنتی اور دوسری طرف جا کے اس بات کو پھیلا دیتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حمالۃ الحطب قرار دیا ہے کہ یہ آگ اٹھانے ایندھن اٹھانے والی عورت تھی، آگ لگانے والی عورت تھی۔ چغل خور کا کام یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات سن کے ادھر، ادھر کی سن کے ادھر۔ تو یہ دونوں صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان ایک کی بات سن کے دوسرے کو، دوسرے کی پہلے کو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو ایک کی بات سن کر دوسرے کو بتا دے یہ بھی چغل خور ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے شخص کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند لوگ وہ ہیں کہ انی احبکم ان احبکم الی احاسنکم اخلاقا الموطئون اکنافا، کہ سب سے اچھے لوگ، مجھے سب سے پسند لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بڑے بڑے اچھے ہوں اور بڑے نرم پہلوؤں والے۔ مطلب نرم پہلوؤں سے کیا مراد ہے کہ ایسا شخص جس کے ساتھ اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو وہ اسے جگہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہے تو وہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ملنا چاہے تو اس سے ملنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے، اور بڑے اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان اسے گل مل جاتا ہے۔ اور الذین یألفون ویؤلفون، آپ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اچھے اخلاق والے جو خود محبت کرنے والے ہیں اور ان سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے ناپسند وہ لوگ ہیں جو چغل خور ہیں۔ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو پیار والوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ المتلمسون للبراء العیب، اور جن لوگوں کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا خود عیب ان کے اندر جا کے وہ کسی کے گھڑ کے اس کے اندر عیب جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ لوگ جو ہے مجھے ناپسند ہیں، اور ان کو آپ نے فسادی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم ما العذا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عذاب کون ہے؟ تو وہ عذاب جو ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فساد کرنے والے، اور اس کا دوسرا معنی ایک ہے، اور ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر فرمایا کہ اس کا معنی ایک جو ہے وہ جادوگر بھی ہے، ایک اس کا معنی جادوگر میں۔ تو بتاؤ جادوگر کون ہے یا فسادی کون ہے؟ اب فرمایا یہ نمیمہ القامۃ بین الناس، یہ چغل خور ہے جو لوگوں کی باتیں ایک دوسرے تک پھیلاتے رہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ جو اس لیے بعض اسلاف فرماتے ہیں کہ جو چغل خور ہے نا یہ جادوگر سے زیادہ نقصان دینے والا ہے، اور جادوگر اپنے جادو کے ذریعے ایک مہینہ تک لگا رہے اتنا فساد نہیں پھیلاتا جتنا چغل خور جو ہے وہ ایک لمحے میں فساد کروا دیتا ہے۔ اس کا یہ لمحوں میں فساد کرواتا ہے اور جادو مہینوں لگا رہتا ہے جادو کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا ہو جائے۔ اور ایک بڑا ہی عجیب واقعہ جو ہے وہ امام ابن ابی الدنیا انہوں نے اپنی کتاب الغیبۃ والنمیمہ اس میں ذکر فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو فروخت کیا اور اس کے مالک کو کہا کہ میں آپ کو اس کا ایک عیب بتا دیتا ہوں، ذرا اس سے بچ کے رہنا، یہ بڑا چغل خور ہے۔ انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں پتہ آپ نے بتا دیا ہے نا، میں صاحب اس سے بچ کے رہیں گے۔ لیکن چغل خور جو ہوتا ہے
جب تک آپ اس کی بات سننے سے انکار نہیں نہ کرتے، جب تک اسے ذلیل و رسوا نہیں نہ کرتے، وہ بات نہیں آتا، وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ انسان کتنا بھی کہے یہ تو چغل خور ہے، اس کی بات مانی تھی، وہ ایسی بات آپ کو بتائے گا جو حقیقت میں ہوتی، انسان کہتا ہاں یہ تو ہوئی تھی، یہ تو میرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ واقعی بات ہوئی۔ تو کیا ہوا کہ اس نے غلام کو گھر میں رکھا، گھر میں وہ خدمت کرتا اور اپنی چغل خوری اس نے شروع کر دی۔ بیوی کو کہتا ہے، وہ جو چیز نے خریدا تھا اس کو کہتا ہے کہ تیرا جو خامد ہے نا، یعنی اپنے مالک کے بارے میں، یہ نا کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ تو پہ سوکن لانا چاہتا ہے۔ تو یہ بات اس تک پھیلاتا رہا یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ پختہ ہو گئی کہ واقعی ایسا کرنا چاہتا ہے۔ تو کہتا ہے تمہیں ایک طریقہ بتلاتا ہوں، ایک کام کرو، وہ کام کرنے سے نا ٹوٹکا، جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا یہ ٹوٹ کے، اور یہ سب سے زیادہ جادو ٹونا ٹوٹ کے، اس میں عورتیں ہی بن سکیں۔ وہ کہتا ہے تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، یہ جب سویا ہو نا تو اس کی داڑھی جو نیچے سے، تب تو سب لوگوں کی داڑھی ہوتی تھی، داڑھی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، یہ داڑھی گردن کی طرف جو داڑھی ہے نا، اس کے تھوڑے سے بال اتار دو گے نا تو یہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر سکے گا۔ اچھا اس کو یہ کہتے ہیں، اور خامد کو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی تیری بیوی ہے نا وہ کسی اور آدمی کے ساتھ غلط ہے اور وہ اس کے ساتھ وہ گندے کام کرتی ہے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ بالآخر تجھ سے نجات ہی حاصل کرنا۔ تو میں نے کہا اچھا واقعی؟ میں نے کہا میں کون سی اس کی بات میں آنے والا ہوں؟ کہتے نا میری بات نہ مانو، لیکن ایک میں تمہیں بتاتا ہوں چیز، اس نے آج رات تک تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو وہ اس طرح لے کے آئے گی تو تم نے جھوٹ موٹ کے سو جانا، اگر میری بات سچی ہوئی تو مان لینا، نہ سچی ہوئی تو نہ مان۔ ٹھیک ہے میں چغل خوری مجھ ہو جاتی ہے لیکن یہ تو نہیں میں ہاں تو میں جھوٹ ہی بولتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس گولی والی عورت کو کہا کہ اس کے نا وہ بال یہاں سے اتار دو، وہ اس طرح لے کے آتی ہے، جب گردن کے پاس پہنچتے تو اسے وہیں پہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دیکھ رہے تم مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور اس کو کہا تھا یہ تمہیں قتل کر لے، وہ کہتی ہے اس کو کہا کہ اس کو اس طرح کرو گے تو اس کا نکاح ہی دوسرا ہوگا۔ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اسی وقت پکڑ کے اس کو عورت کو مار دیا، اور جناب وہ بات پھیلی، اس کے عورت کے گھر والے آ گئے، ہاں کیا وہ کہہ گے مجھے مارنے لگے، تیری ایسی تیسے انہوں نے اس بندے کو مار دیا۔ تو قتل جو ہے ایک چغل خور کی وجہ سے ہو، کوئی جادوگر اتنی جلدی قتل کرتا ہے، کوئی بھی فساد کرنے والا وہ اتنی جلدی فساد برپا نہیں کر سکتا جتنی جلدی فساد جو ہے یہ چغل خور برپا کرتا ہے۔ اور ایسے ایسے عجیب و غریب یہ روزانہ کے ہمارے واقعات ہیں، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، یہ گھروں کی باتیں ہیں، یہ محفلوں کی باتیں ہیں، یہ مجلسوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ ہماری مسجدوں کی یہ باتیں، ہمارے کھڑوں کی باتیں ہیں، ہمارے گلی محلوں کی یہ باتیں، ہر جگہ پہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ رب العزت کے ہاں کتنے ناپسندیدہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نے حدیث بیان کی تھی، اس میں ہم نے دو تین چیزیں بیان کی تھی، ان میں سے ایک جو عذاب قبر والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، اور آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو، ان دو قبر والے جو ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی چیز سے نہیں ہو رہا، پھر آپ نے فرمایا بلا، بلکہ وہ بڑی چیزیں ہیں، یعنی لوگ انہیں بڑا نہیں سمجھتے لیکن وہ حقیقت میں بڑی چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ چغل خوری کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ غیبت کرتا تھا، دوسری حدیث میں ہے کہ وہ غیبت کرتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جب میں آپ نے میری ایک لکڑی لی اور اس کو وہاں پہ لگا دیا، آپ نے فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوگی ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، عذاب ختم نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی آپ نے فرمایا وہ لکڑیاں خشک ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ لکڑیاں خشک ہوگی تو وہ عذاب ان پہ دوبارہ لوٹ کے اسی شدت سے جس شدت سے وہ پہلے عذاب ان پہ جاری تھا۔ اس لیے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اتقوا النمیمہ فإن صاحبها لا يستریح من عذاب القبر، کہ لوگوں چغلی سے بچو، کیونکہ چغل خور جو ہے وہ عذاب قبر سے کبھی بھی آرام نہیں پاتا، ہمیشہ عذاب قبر میں رہتا ہے۔
اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر لنا ان عذاب القبر ثلاثۃ اثلث، یہ تنبیہ الغافلین سمجھ کرنے کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ قتادہ رحمہ اللہ تابعی ہے ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بیان کیا گیا کہ عذاب قبر جو ہے اس کے 3 حصے ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، اور ایک غیبت سے ہے، اور دوسرا چغلی سے ہے، اور تیسرا پیشاب کی وجہ سے ہے۔ یعنی جو اسلام قبول کرنے والے ان کے لیے یہ 3 بڑے بڑے اسباب ہیں عذاب قبر کے، ایک غیبت ہے، اور دوسرا چغلی ہے، اور تیسرا جو ہے پیشاب سے نہ بچنا ہے۔ اور یہ تو عذاب قبر، اور آخرت میں جب تک اس کو سزا میں مل جائے گی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ان کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا ہے اور جا کے جو بھی گورنر ہے نا یا جو بھی حکمران ہے اس کو جا کے لوگوں کی جاسوسیاں کرتا ہے، لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لا يدخل الجنت النمام، ایک حدیث میں قطاع دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ چغل خور ہے نا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جو بھی شخص اس طرح بات سن کے جو ہے وہ امیر تک پہنچاتا ہے اور وہ لوگوں کو خراب کرتا ہے، ان کی جاسوسیاں کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے نمام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت النمام، کہ نمام جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ تو ہے کہ چغل خور جو ہے وہ اس طرح لوگوں کے درمیان فساد کروا دیتا ہے، فتنہ پھیلا دیتا ہے، اور اس کا دنیا میں اس کے لیے ذلت و خواری، عذاب قبر، اور پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عذاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندیدگی، سارا کچھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اگر چغل خور نہیں ہیں تو چغل خوروں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں؟ ہم چغل خوروں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں؟ ابن ابی دنیا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ چغل خور کرنے والا اور اس کو پھر آگے لے کے جانے والا دونوں گناہ میں برابر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو چغلی سنتا ہے اور سن کے یا یقین کر لیتا ہے یا اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے یا اس کو آگے لے کسی کو بتا دیتا ہے، یہ دونوں لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی چغل خور ہمارے پاس آئے، کوئی چغلی کسی کی کرے، تو کیا وہی طریقہ ہونا چاہیے ہمارا کہ بس چپ کر کے کام کے چسکے کے لیے سن لیا اور آگے کہا یار مجھے تو نہیں پتا، میں نے ایسے ہی سنا تھا، یعنی چسکا بھی پورا ہو گیا اور اپنی طرف سے گناہ سے بچ گئے، حالانکہ یہ گناہ میں پورے کے پورے ملوث ہو گئے، بچے نہیں ہیں گناہ سے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے کسی برے کام، تم میں سے کوئی کسی برے کام کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی استطاعت کا تو زبان سے روک دے، زبان سے نہ روکنے دل سے برا جانے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس شخص کے پاس ہاتھ سے روکنے کی استطاعت موجود تھی لیکن اس نے زبان سے روکا، یا زبان سے روکنے کی استطاعت موجود تھی لیکن اس نے دل سے برا جانا، تو یہ شخص جو ہے اس نے برائی کے اندر شرکت کر لی ہے، یہ برائی میں شامل ہو گیا، اس نے برائی کو روکا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس استطاعت اپنے ہاتھ سے روک سکتا تھا یا اپنی زبان سے روک سکتا تھا۔ امام وہب ابن منبہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے پاس چغلی کرتا ہے، فرماتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ 6 کام کرتے ہیں۔ کتنے؟ 6 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ سن لیا اور اس کو روک دیا اور دل کے اندر انسان جو ہے اس کو بٹھا دیا، نہیں، اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا، نہیں سمجھنا یہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو فاسق آئے تو جب تک بات کھل نہ جائے اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ نمبر 2، اس کو منع کرے، اس کو روک دے کہ تم نے چغلی کی ہے اور اللہ سے توبہ کرو اور آئندہ سے میرے سامنے یہ حرکت نہ کرنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من رآکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ، اگر آپ نے سن لیا ہے، آپ کے کان سننے کے لیے تیار ہوتے تو زبان بولنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی؟ آپ اس کو زبان سے منع کریں۔
تیسرا کام یہ کرے اس سے اللہ کے لیے اس سے نفرت کرے، اللہ کے لیے اس سے نفرت کرے، کیونکہ یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق علی الایمان الحب للہ والبغض فی اللہ، ایمان کے مضبوط ترین کڑوں میں سے ایک کڑا یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ ایسے شخص سے اللہ کے لیے نفرت کیجیے۔ چوتھا کام اس سے کرے، یہ کرے کہ جس کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا، برا گمان نہیں کر رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض الظن اثم، بعض گمان ہی گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کسی کے بارے میں سنتا کہ فلاں نے آپ کو ایسا کہا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھنی۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا کہ چلو جی جا کے اس سے پوچھ ہی لیتے ہیں، تصدیق کر لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوس میں مت پڑھو، تجسس مت کرو۔ یہ بھی نہیں کرنا کہ چلو جی آ کے پوچھ لیتے ہیں، بلکہ یقین کرتے نہیں کہا، نہیں میرے تک یہ بات پہنچی، یہ اس کی مزید وضاحت آ گیا ہے۔ تو جاسوسی میں بھی نہیں پڑھنا، تجسس بھی نہیں کرنا، تحقیق کرنے کے لیے بھی نہیں جانا، وقت اس کو ختم کر دینا ہے۔ نمبر 6، اس کو آگے بیان نہ کرے، کیونکہ اگر اس نے آگے بیان کیا تو یہ بھی چغل خوری ہو جائے گی، اس نے بھی چغل خوری کر دی ہے، کسی کی بات کو آگے پہنچا دی، تو اس لیے یہ 6 کام جو ہے اسے کرنے چاہیے۔ تو اب جس کے ساتھ یہ کام ہونا وہ آئندہ سے چغل خوری کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ بعض اسلاف ان سے مروی ہے کہ ان سے کہا، ان کو آگے کسی نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کو، اس نے آپ کو گالی دی ہے، تو انہوں نے پتا اس کو کیا جواب دیا، کہتا جی اس نے مجھے ایک تیر مارا، اس نے مجھے ایک تیر مارا جو رستے میں رہ گیا، تم نے وہ تیر اٹھایا اور میرے سینے میں گھونپ دیا۔ اس نے اگر گالی دی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کوئی اذیت نہیں ہوئی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن تم نے وہ تیر اٹھایا اور وہ تیر میرے سینے میں گھونپ دیے، اب مجھے تکلیف اور اس کی اذیت ہوئی۔ جس کو اتنا ذلیل اور رسوا کیا جائے وہ آئندہ سے چغلی کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ہم چغل خوروں کو منع نہیں کرتے، اس لیے ہمارے کانوں کا چسکا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ اس کو منع کرتے ہو آئندہ سے کسی کی بات ہی نہ بتائیں۔ یہ بھی ایک دل کے اندر بیماری ہوتی ہے، اس لیے چغل خور اور یہ غیبت کرنے والوں کو منع نہیں کیا جاتا کہ یہ ہمیں کوئی بات ہی نہیں بتائے گا۔ لوگ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے جو غیبت نہ سنے اور جو چغلی نہ سنے۔ تو ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو روک دیں تو آئندہ سے ہمیں ان کو بات ہی نہ بتائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس نہ ایک آدمی آیا تو اس نے آ کے کسی کی شکایت کی، تو فرماتے ہیں بیٹھ جائے، وہ بیٹھ جائے، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ان كنت كاذبا فمن اهل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو پھر اس آیت کے تحت تو جھوٹا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الفاسق ہے، اس آیت کے تحت تو فاسق ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کو فاسق کوئی بات لے کے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو پہلے، یہ نہ ہو کہ اس کی بات پہنچانے میں تم کوئی ایکشن لے لو اور بعد میں تم شرمندہ دے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تو وَإِن كُنْتَ صَادِقًا فَمِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، اور اگر تو سچا ہے تو اس آیت والا ہے کہ ہم مازم مشاء بنمیم، عیب لگانے والا اور بہت زیادہ لوگوں کی چغلیاں کرنے والا، جو شروع میں ہم نے سورہ قلم کی آیات پڑھی تھی، تو پھر ان آیات کے اندر تو آتا ہے وَإِن شِئْتَ عَفَوْنَا عَنْكَ، تو وہ کہتے آپ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو ان دو کے تحت ہم تمہارے ساتھ سلوک کریں گے، اگر چاہتے ہو تو معافی مانگ لو، ہم تمہیں معاف کر دیں۔ وہ کہتا ہے بابا جی مجھے معافی کر دے بس۔ تو جس چغل خور کے ساتھ اگر ایسا سلوک کیا جائے تو وہ جو ہے وہ آئندہ کبھی بھی چغل خوری کی طرف نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لو صح ما نقله النمام
فقان هو المجتری. میں نے ابھی بات کی تھی نا، میں نے کہا ابھی وضاحت کرتے کہ جو کسی نے تیر مارا وہ رستے میں رہ گیا تو اس نے اٹھا کے اس کے سینے میں ترازو کر دیا. تو اسی طرح کے ایک اور امام غزالی کا فرماتے ہیں بعض اسلاف سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بات کرنے والے کی بات صحیح ہے تو اور اس نے واقعی آپ کو سچی بات پہنچائی ہے کہ اس نے گالی دی ہے، تو حقیقت میں گالی دینے والا وہ نہیں ہے، وہ ہے جس نے آپ کو یہ بات پہنچائی. وہ کیا کہتا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں نا، کوئی بندہ کہتا ہے وہ فلاں اس طرح کا ہے، کوئی بھی گالی دیتا ہے تو اس نے گالی سنی نہیں تو اس کو گالی سنائی کس نے؟ یعنی اس کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ اس کو وہ گالی نکالے منہ پر، لیکن یہ ایسا جنی نکلا اس نے منہ میں گالی دے دی اسے. تو یہ بڑا مجرم کون ہوا؟ وہ شخص کہ جو جرت نہیں کرتا منہ پہ بات کرنے کی، وہ شخص جو منہ پہ آ کے آپ کو گالی دے دے، کون بڑا مجرم؟ نمام چغل خور جو ہے یہ بڑا جرم ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام بری صفات سے محفوظ فرمائے اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ اور اچھے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من نم الیک نم علیک. جو شخص آپ کو چغلی سناتا ہے نا، یا آپ کے پاس کسی کی چغلی کرتا ہے، تو لازمی بات ہے وہ آپ کی چغلی کسی اور کے پاس جا کے کرے گا. یہ بات یاد رکھیں. چغل خور جو ہوتا ہے یہ ایک چسکا ہوتا ہے، ایک بری عادت ہوتی ہے جس کو پڑ جائے. اس لیے اپنی جو ہے وہ زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح ہمام تک کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی مجلس کی بات جو ہے وہ دوسری جگہ پہ جا کے نہیں کرنی چاہیے. حتی الامکان کسی گریز کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی مسئلے ہے تو اللہ تعالیٰ میں ان تمام بری صفات سے محفوظ فرمائے.